کو تھوڑا آگاہ بھی کر دیں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دے دیں۔ جو 3 چیزوں پہ میں آج پہلے اپنے پریمبل میں کچھ الفاظ ادا کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے۔ سب سے پہلے جو آئی ایم ایف سے ایس ڈی آر کی ایلوکیشن ہوئی ہے اس پہ تھوڑی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس پہ وزیر خزانہ نے کافی ساری چیزیں کل آپ کے ساتھ شیئر بھی کیں، کچھ اس میں اور اضافی باتیں بھی میں شیئر کروں گا۔ دوسرا میں چاہوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف سے ہمیں اضافی 2.8 بلین تقریباً ریزروز مل رہے ہیں، اس کو میں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں ڈالنا چاہوں گا کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹس کی کیا سچویشن ہے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ ذرا 2 سال سے کہانی لے لیں تو ابھی تک اوور آل جو اکانومی ہے اس کی ڈائریکشن کیا بنتی ہے، اسپیشلی ان لائٹ آف دس ایس ڈی آر ایلوکیشن۔ سب سے پہلے ایس ڈی آر ایلوکیشن، تو جیسا کہ کل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ آئی ایم ایف نے جو بڑا ہی ایک اہم قدم اٹھایا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری گلوبل اکانومی کے لیے، اس کو پاکستان ویلکم کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ جو 2.77 بلین ڈالرز کے ایکویولنٹ جو ایس ڈی آرز آئیں گے، یہ سب سے پہلے تو ہمارے ریزروز کو بڑھائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ریزروز کا لیول جو تقریباً اپروکسیمیٹلی 18 بلین پہ چل رہا ہے، تھوڑا بہت اونچ نیچ اس میں ہوتی ہے۔ ہمارا جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا ہسٹوریکل جو ہائی تھا ہماری تاریخ میں، وہ رہا ہے 19.5 بلین ڈالر، 19.5 بلین ڈالرز، اور یہ اکتوبر 2016 میں ہوا تھا۔ تو پہلی چیز جو آپ کے ساتھ، پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ایس ڈی آر ایلوکیشن کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ ہسٹوریکل ہائیز پہ پہنچ جائیں گے اور پہلا جو ریکارڈ ہے اس کو بریک کر دیں گے۔ اور یہ خبر ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہونی چاہیے کہ اس ملک کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ہسٹوریکل ہائیز پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ریزروز کو آپ جب میجر کرتے ہیں، ایک تو آپ اس کو ڈالر میں کر لیں، ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں ریلیٹیولی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک جو بڑا کامن انڈیکیٹر استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ امپورٹ کوریج کتنی دیتے ہیں، کتنے مہینے کی آپ اس میں امپورٹ کور کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کی یہ ریزروز کی ایلوکیشن اس پہلو سے بھی بڑی اہم ہے، اس کی ٹائمنگ، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اس وقت جو ریکوری موڈ میں ہے تو اس سے ظاہر ہے امپورٹس بھی بڑھتی ہیں۔ تو یہ عین وہ وقت تھا جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے ریزروز مزید بڑھیں تاکہ امپورٹ کی کوریج جو ہے وہ یا تو برقرار رہے یا بڑھے۔ اور انشاءاللہ اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے اور دیگر اقدامات جو لیے جا رہے ہیں، ہماری امپورٹ کوریج جو ہے وہ ایک اچھی سطح پہ رہے گی۔ تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال پہ بھی آؤں گا مہتا صاحب، وہ یہ ہے کہ ریزروز کا ایک ہیڈ لائن نمبر ہوتا ہے، ٹوٹل ریزرو ایسٹس، اور پھر جس طرح کہ آپ کو جانتے ہوں گے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز، اور وہ بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو شارٹ ٹرم جو ہماری ڈیٹس اور قرضے ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے اسی ایس ڈی آر ایلوکیشن کا میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ایلوکیشن سے ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی اسی اماؤنٹ سے بڑھیں گے، اور یہ بھی بڑھیں گے۔ میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں اور میں بات ختم کر لوں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ وہ بڑھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو نہ بڑھتے، کیونکہ جس طرح اس کی لائبلٹیز میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ نیٹ آف ہو جاتے۔ جو اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی بڑھیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں آئی ایم ایف کی اس ایس ڈی آر ایلوکیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو ہسٹوریکل ہائیز پہ آ جانا چاہیے۔ ہماری امپورٹ کوریج کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، جیسے اکانومی ریکور کر رہی ہے ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے بڑھیں گے۔
اب دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ظاہر ہے ریزروز کا تعلق ہے ہمارے فارن ایکسچینج، بیلنس آف پیمنٹس، کرنٹ اکاؤنٹ، ان ساری چیزوں سے، اور حالیہ میں مئی میں اور خاص کر جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر زیادہ آیا، تو کافی سارے جو ہمارے صحافی دوست ہیں اور ماہر معاشیات ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے یا ایک اس حد تک ہے جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں. تو میں اس میں جو اسٹیٹ بینک کی ویوز ہیں اس سے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک نے اپنی آخری مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم اس سال اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 2 سے 3% جی ڈی پی کا دیکھ رہے ہیں. یہ رفلی ٹرانسلیٹ کرتا ہے $6.5 سے $9.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال کے لیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اسیسمنٹ میں ایک سسٹینیبل لیول آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں، خاص کر وہ ایمرجنگ مارکیٹس جس میں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں جی ڈی پی کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ایک ماڈریٹ لیول کا ہو تو وہ بری خبر نہیں، وہ اچھی خبر ہے. سسٹینیبل لیولز پہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایسٹیمیٹ 2 سے 3% آف جی ڈی پی کا ہے. اگر انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی ملک کا بڑھ رہا ہو، انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے 3 الارم بیلز ہوتی ہیں. اگر وہ 3 الارم بیلز میں سے کوئی سامنے آئے تو پھر فکر کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے کیس میں ان تینوں میں سے ایک بھی الارم بیل نہیں بج رہی. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے اس کا لیول کیا ہے. ہمیں دقت آئی تھی ماضی میں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 6% آف جی ڈی پی پہ پہنچ گیا تھا. آپ کو یاد ہے اسی کے بعد ہمارے ریزروز لاس ایسے ہوئے کہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو لیول آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ انسسٹینیبلٹی کی چیزیں شروع ہوئیں، جو کہ ہمارے ماضی میں 6% آف جی ڈی پی تھا جب یہ $19 بلین کا تھا. دوسری پاسبل الارم بیل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو، خاص کر ان ملکوں کے لیے جن میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے، تو وہ ایک الارم بیل ہے. اور وہ الارم بیل اس لیے ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کا ایک نیچرل فینومینن ہوتا ہے کہ جب آپ کے آؤٹ فلوز زیادہ ہیں اور انفلوز کم ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور اگر ایکسپورٹس میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا، اسی کو کرنٹ اکاؤنٹ یا ایٹ لیسٹ ٹریڈ بیلنس تو کہتے ہیں، تو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مارکیٹ کا میکنزم ہے. تو اگر ایک ایسی حالت ہو کہ ایک ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو تو وہ الارم کا سائن ہے. اگر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ملک میں ایک اچھے انداز میں 2 وے ایڈجسٹمنٹ دکھا رہا ہو جیسی پاکستان میں ہوئی ہے تو وہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے انسٹیڈ آف بینگ اے نیگیٹو انڈیکیٹر. تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ یہ الارم بیل ہمارے سامنے نہیں ہے. تیسری جو پاسبل الارم بیل ہو سکتی ہے اس ملک میں جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو وہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز بہت کم ہو گئے. ہمارے ملک میں اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ انسسٹینیبل لیول پہ پہنچا ماضی میں تو یہ تینوں جو الارم بیلز تھیں وہ تھیں آپ کے سامنے. یہ تینوں خطرے کی نشانیاں آپ کے سامنے تھیں. $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لیول، اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا، اور ریزروز گر گر کے تقریباً $7 بلین پہ آ گئے تھے. اور آج جو ہمارے حالات ہیں ان تینوں نقطوں پہ اس کی الٹی طرف یعنی کہ اچھی طرف چل رہے ہیں. ریزروز اللہ کے کرم سے ابھی تقریباً $18 بلین اور جیسا کہ میں نے کہا آل ٹائم ہائیز پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایکسچینج ریٹ ایک اچھے انداز میں مارکیٹ بیسڈ 2 وے آرڈرلی موومنٹ دکھاتا ہے، ایڈجسٹ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. تو یہ میرا دوسرا نقطہ تھا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس کی سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے دوستوں نے اٹھایا. اور تیسرا اور آخری نقطہ براڈر کانٹیکسٹ. آج ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، ہمیں اس کی خوشی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سائن ہے کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. اور آج سے 2.25 سال پہلے آپ سارے دوستوں کے ساتھ
گفتگو یہ ہوتی تھی کہ ہماری اکانومی ریسیشن میں ہے، ہماری اکانومی کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نہیں ہے جو اس ملک کی ہونی چاہیے، جو ہمارے پاکستانیوں کی امیدیں ہیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے ہی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ڈی پی گروتھ 2% ہوئے گی پچھلے سال میں، اور پچھلے سال میں جو ایسٹیمیٹ نکلا وہ تقریباً 4% کا تھا۔ اس سال انشاءاللہ اسٹیٹ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے گروتھ کا وہ 4 سے 5% گروتھ کا ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے اگر آپ 2.5 سال میں دیکھیں تو ہماری اکانومی نے پہلے اسٹیبلائزیشن کے فیز کو اچھی طرح مکمل کیا، ملک کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا کہ جو 2 وجوہات تھیں ہماری پرابلمز کی اس پہ پاکستان نے قابو پایا، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، دوسرا فسکل ڈیفیسٹ، دونوں میں بہتری لائی، اور یہی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے۔ اسٹیبلائزیشن کے بعد شفٹ کی گروتھ کو، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا 4% گروتھ کا، اور سارے جو آپ شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ابھی دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ آٹو سیلز لے لیں، چاہے آپ سیمنٹ کی سیلز لے لیں، چاہے آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کو لے لیں، چاہے آپ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کو لے لیں، سارے جو ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اسٹیبلائزیشن کا فیز ختم ہو کے فرملی وی آر ان دی اسٹیج آف گروتھ۔ اور اگر ہم بیٹھ کے گفتگو کریں سسٹینیبلٹی آف گروتھ تو ہمیں پہلے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ریسیشن کی باتیں نہیں کر رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کس رفتار سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ایک اچھی سمت میں چل رہی ہے، اور اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے 4% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آخری نقطہ تھا کہ جو ہماری پچھلے 2.5 سال میں جو موومنٹ ہوئی ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ویلکم ہیں، اور ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے 2 سال پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اکانومی ریسیشن میں ہے، تو کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ ہماری اکانومی میں آیا ہے۔ اب ان کچھ انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد میں آپ کے جو سوالات ہیں بڑی خوشی سے لینا چاہوں گا، آپ اگر اس کو ماڈریٹ کر لیں پلیز میڈم۔ سر یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں پھر یہ کیا صاحب ڈاؤن؟ سر یہ بتائیے کہ اچھی بات ہے ماشاء اللہ، ساروں کو خوش ہونا چاہیے۔ یا یہ وہ لیول آف گروتھ ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے پچھلے 8-10 سال میں، تو یہ وہاں سے آگے چل رہا ہے یا ہم نے ایک ریورس گیئر لگا کر پھر ہم نے فارورڈ گیئر لگایا، تو اس کی بھی کوئی مطلب جو اپرچونیٹی کاسٹ جو ہم نے یوز کی ہے جی وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے خلیقانی صاحب۔ دیکھیں آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب ماضی میں ہم نے اپنی گروتھ بڑھائی، اس کو بڑھانے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انسسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں۔ انسسٹینیبل بیسس کا ثبوت یہ آتا ہے کہ اگر بوم بس سائیکل ہوتی، یعنی کہ گروتھ بڑھی اور پھر کم ہو گئی۔ ماضی میں انفارچونیٹلی پاکستان نے بوم بس سائیکل سے گزرا ہے، اسی لیے کوئی تقریباً 20 سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تب بھی جانا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے، خوشی خوشی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دفعہ کی جو گروتھ ہے، اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری بڈی وی آر ہیونگ اے ہیلدی ڈسکشن اباؤٹ گروتھ ناٹ اباؤٹ ریسیشن، اس دفعہ کی جو گروتھ ہے ہمیں یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اس کو سسٹینیبل کیسے رکھنا ہے۔ ہماری پچھلے سال کی گروتھ، ہماری اس سال کی فورکاسٹ، یہ ہمارے خیال میں سسٹینیبل لیول آف گروتھ ہے، اور کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جنہوں نے ماضی میں اس گروتھ کو انسسٹینیبل بنایا۔ نمبر 1 ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ سسٹم، کیونکہ جب سے اس کو ہم نے مارکیٹ بیسڈ بنایا تو اب وہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس طرح نہیں بڑھے گا کہ ہمیں انسسٹینیبلٹی کی طرف دوبارہ جانا پڑے۔ نمبر 2 جو ہم نے ریزروز کو بڑھائے، اور اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے بھی پہلے ہم نے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی بڑھائے، اور آپ آئی ایم ایف کی رپورٹیں بھی دیکھ لیں، انہوں نے ہر ریویو میں یہی واضح طور پہ بیان کیا کہ پاکستان نے اپنے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز پہ بلینز آف ڈالرز پہ اوور پرفارمنس دکھائی، اور میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ اس ملک کی جو اکنامک ٹیم جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کی لیڈرشپ میں، ابھی اس کا ایک بنیادی جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اس گروتھ کو ہم سسٹینیبل رکھیں گے. اور یہ جو میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائیں، اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنلی کچھ وہ چیزیں اب ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے. ایک اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان کا انسسٹینیبلٹی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہماری جو ڈیٹ اور پبلک ڈیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً 80% آف GDP. کووڈ آ گیا جب ہماری ڈیٹ تقریباً اس لیول پہ تھی. اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، اب میں IMF کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو 2020 کو اگر آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں، 2019 سے کمپیئر کریں، تو ڈیولپنگ کنٹریز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ ڈیٹ تقریباً 10% بڑھی، 10% آف GDP سے اس کا اضافہ ہوا. ایڈوانسڈ اکانومیز میں تقریباً 15% آف GDP، اور یہ ایوریج ہے. پاکستان نے بڑی مہارت سے، بڑی قابلیت سے اپنے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کم کیا. ابھی انشاءاللہ جب نئے ڈیٹ ٹو GDP فگرز بھی چھپیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک اچھی کہانی ہم نے دنیا کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ جو گروتھ ہے یہ سسٹینیبل رہے گی، کیونکہ مارکیٹ کو اس سے ہمیں امید ہے، کانفیڈنس آئے گا کہ کووڈ کے باوجود ہم نے جس کو اکنامک فنڈامنٹلز کہتے ہیں اس کو ڈیٹیریوریٹ نہیں ہونے دیا. اور آپ یہ خود انالیسز بھی کر لیں، آپ کمپیئر کریں کہ IMF کی وہ ساری کنٹریز لے لیں جس میں ایمرجنگ مارکیٹس میں IMF ابھی لینڈ کر رہی ہے، جو IMF کے پروگرام کے نیچے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے کووڈ کے دوران اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو سب سے کم بڑھایا. بلکہ ہمیں تو امید ہے کہ جب نمبرز نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کمی ہوئی ہے. اٹ ول بی ون آف دا ویری فیو کنٹریز جنہوں نے یہ پرفارمنس دکھائی. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ماضی میں جو بوم بس سائیکلز ہوئیں وہ ہمارے حق میں نہیں تھیں، اور ایک بہتر آبجیکٹو یہ ہے کہ اس گروتھ کو سسٹینیبل لیولز پہ رکھیں. اور آپ دیکھیں گے جو آپ کے سامنے اکنامک ٹیم کے ڈیسیجنز آتے رہیں گے، دے ول بی گیئر ٹورڈز انشورنگ کہ یہ گروتھ سسٹینیبل رہے. یہی میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. سوال اب یہ ہے کہ کیا وہ اکانومی میں وہ جو اسٹرکچرل جو شارٹ کمنگس تھی، ریفارمس تھی، ڈو یو سی کہ وہ اس لیول کے اوپر ہے کہ اب وومن لاس والا سائیکل نہیں ہوگا اور سسٹینیبل نہیں رہے گا، اور وہ کدھر کون سی؟ ہمیں امید ہے کہ اسی سمت میں یہ کہانی چلے گی، اور آپ کے ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اسی جدوجہد میں لگے رہیں گے کہ اس گروتھ کو نہ صرف سسٹینیبل رکھیں بلکہ جس طرح وزیر خزانہ نے بھی بار بار یہ بات دہرائی ہے اس کو انکلوسیو کریں، شمولیت کے ساتھ ہماری گروتھ کو بڑھائیں. آپ اگلا سوال لے لیں. کووڈ کے بعد بھی صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی میں، کسی لیول پہ کوئی اسٹڈی ہے کہ کس طرح پر کتنا امپیکٹ ہوا ہے ہماری معاشرے میں اوورآل؟ دیکھیں یہ اسٹڈیز بین الاقوامی ادارے تو کرتے ہی ہیں. IMF ریگولرلی اس پہ اپڈیٹ ایک چھاپتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، ورلڈ بینک چھاپتا ہے. میں آپ کو دو اسپیسیفک چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ورلڈ بینک نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان نے جو احساس کیش پروگرام دیا، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، انٹرنیشنل لیول پہ وہ دنیا کا 3rd لارجسٹ یا 4th لارجسٹ پروگرام ہے. اور ہمیں اس سے بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریکگنیشن حاصل کی. باقی بہت سارے ملک ہیں جو ایسا کیش پروگرام نہیں لا سکے اتنی جلدی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو جس اچھے انداز میں ایکزیکیوٹ کیا گیا کہ اس میں جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہو سکتی تھیں ان کو منیمائز کیا جائے، اور نیڈ کی بیسس پہ جس حد تک ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کی بیسس پہ اس کو ڈیزرونگ فیملیز کو دیا جائے. دوسرا نقطہ اسٹڈی کے لحاظ سے، اگر آپ باقی ملکوں کا ایکسپیرینس دیکھیں کووڈ میں کہ ان کے کووڈ کے کیسز کس رفتار سے بڑھے اور پھر کس رفتار سے کم ہوئے اور کتنی جلدی کم ہوئے،
تو اگر آپ بڑی ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں جس میں آپ برازیل کو شامل کر لیں، انڈیا کو شامل کر لیں، آپ ارجنٹینا کو شامل کر لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ان بہت ہی چند ممالک میں سے ہے جس نے بار بار کووڈ کی لہر پہ قابو پایا. 3 دفعہ تو ہم کووڈ کی لہر پہ قابو پا سکے ہیں اور وہ ایکسپیرینس آپ کے سامنے. اب انشاءاللہ چوتھی دفعہ بھی اس پہ قابو پائیں گے، اور اس میں میں ہم سب کو جو این سی او سی نے اچھا کردار ادا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نمبرز آپ کے سامنے. اس میں 2 پہلو ہیں، نہ صرف یہ کہ اس لہر پہ قابو پایا، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لہر پیک پہ گئی تو ہمارے جو کیسز تھے پر ملین آف پیپل وہ کیسے کمپیئر کیے باقی ملکوں سے، کیونکہ وہ بھی ایک ریلیونٹ میٹرک ہے. آج یا جو موسٹ ریسنٹ فگرز میں نے دیکھے تھے، شاید 2-3 ہفتے پرانے ہوں، اس میں ہمارے جو نیو کیسز پر ملین آف پاپولیشن ور اباؤٹ 15 کیسز پر ملین. دنیا میں یہ ایوریج چل رہی ہے تقریباً 60 کیسز کی، جو میں نے لاسٹ فگرز دیکھے تھے. جس طرح کہ میں نے کہا یہ شاید 2-3 ہفتے پرانے ہوں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لیول آف کیسز بھی جو ہیں پر ملین آف پاپولیشن دے آر آلسو مچ لیس. اگر آپ کچھ جن ملکوں کی میں نے مثالیں دیں ان کی اگر آپ پیک دیکھیں تو ان کے کتنے کیسز تھے پر ملین آف پاپولیشن، کہیں آپ کو 100، کہیں آپ کو 200، کہیں آپ کو 300 کیسز پر ملین آف پاپولیشن ملیں. تو آپ کے سوال کا یہ 2 پہلو بڑے اہم ہیں کہ کووڈ کی سٹڈی پاکستان نے کیسے کووڈ پہ ایک اچھے انداز میں اپنی پرفارمنس دکھائی. اگلا سوال. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے عالمی معیشت کو سہارا دینے کے لیے فنڈز کا اجرا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. رخ کریں گے اسلام آباد کا. وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور وہ ہمیشہ جب پاکستان کی موقف کی بات آتی ہے، پاکستان کو دنیا میں درپیش چیلنجز کی بات آتی ہے، تو وہ پاکستان کے بیانیے کو، پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہمیشہ اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ناظرین، وزیر مملکت فاروق حبیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک تقریب سے اس وقت وزیر مملکت فاروق حبیب اسلام آباد میں خطاب کر رہے ہیں اور ملکی استحکام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ملک کی ترقی کے حوالے سے بھی حکومت یقیناً اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے. تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے 14 اگست کے سلسلے میں اور اس تقریب سے وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت اسلام آباد میں خطاب کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا عزم ہے کہ ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور اس سے ہمارے جو فارن ریزروز ہیں اور جو ہمارا روپیہ ہے اس کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب سے جو کہ 14 اگست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم آج اپنے بیرون ملک کے اندر جو بسنے والے پاکستانی ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ ان کی ان کوششوں کے اوپر، ان کاوشوں کے اوپر ہم خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کا یہ رائٹ ہے کہ آج ہم ان کو آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان انتخابات کے اندر بھی ہم ان کو ووٹنگ رائٹ بھی فراہم کریں. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بڑا واضح ہے اور دنیا کے اندر 120 ایسے ممالک ہیں جو اپنے بیرون ملک بسنے والے لوگوں کو ووٹنگ کا جو ہے وہ رائٹ فراہم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس جمہوری پروسیس سے وہ بیرون ملک پاکستانی جو اپنے ملک سے دور ہیں، اپنے ملک سے دور جو دیار غیر کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے انکلوسیو اپروچ سے اپنی مین سٹریم کے اندر، قومی دھارے کے اندر اور جمہوری عمل کا حصہ بننے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو موقع جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. اور اوورسیز پاکستانی جہاز کے جہاز بھر کے عام انتخابات میں یہاں ووٹ ڈالنے آتے ہیں. اگر ہم ایسا نظام لے آتے ہیں
جس کے اوپر تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، الیکشن کمیشن ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کنسنسس اور اعتماد شامل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی پاکستان کے انتخابی نظام کے حوالے سے اور جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے۔ دوسری جانب محرم کا بھی احترام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی عظیم قربانی ہے جس قربانی کو جو ہے وہ ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ جو واقعہ کربلا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان، جس پاکستان کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنانے میں جو برصغیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے اس کی قیادت کی تھی، اور وہ قیادت میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کے پاکستان بنانا ہے، اور انہی سنہرے اصولوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ میں ان سے کہوں گا ایگزیکٹ نمبر بتا دیں، لیکن انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے IMF کا، تو یہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو کوئی 8 سے 10 بلین ڈالر سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا جو ایگزیکٹ لیول ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ ڈائریکشن ہے، کیونکہ آپ جہاں سے بھی کہانی شروع کریں آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ اس سے بدتر بھی ہو سکتی تھی۔ آخر ماضی میں بدتر ہوئی نا، وہ نیگیٹو نمبر کیسے پہنچا؟ اسی طرح پہنچا نا کہ وہ نیگیٹو اور نیگیٹو ہوا۔ تو اب وہ جو نیگیٹو نمبر وہ کم نیگیٹو ہو رہا ہے، وہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور الٹیمیٹلی شہباز رانا صاحب، اگر آپ ہماری باتوں کا یقین نہ کریں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ وردنس جو ہے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں ٹریڈ ہوتی ہے۔ ہمارا جو یورو بانڈ ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہے۔ یورو بانڈ سے مراد ہے کہ جو ہم انٹرنیشنل بانڈ ایشو کرتے ہیں، اور اس کی ییلڈ جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل انڈیکیٹر ہے، خاص کر سپریڈ اوور سے US ٹریجریز، وہ ایک خاص انڈیکیٹر ہے ایک ملک کی کریڈٹ وردنس کا۔ اور آپ وہ دیکھیں کہ ہماری سپریڈز کم ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، اور ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ 30 ایئر بانڈ ایک بینچ مارک سائز میں ایشو کیا، 500 ملین، جسے کو بینچ مارک سائز کہتے ہیں، جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ اور ایک ایمرجنگ مارکیٹ جس کی قرضے بہت زیادہ ہوں اس کو لانگ ٹرم بانڈ ایشو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ییلڈز ٹریڈ ہو رہی ہیں ہمارے 5 ایئر ڈیٹ کی، 10 ایئر ڈیٹ کی، 30 ایئر ڈیٹ کی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر وہ کم ہو رہی ہیں تو یہ پھر انٹرنیشنل انویسٹرز بھی اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کریڈٹ وردنس جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں 2 سال پہلے سے کمپیئر کریں۔ اگلا سوال لے لیں۔ سر 2 چھوٹے کوشچنز ہیں۔ ایک تو سر جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ جو IMF کا پروگرام ہے، ابھی آپ کو SDRs تو مل رہے ہیں، لیکن پروگرام کی ریوائول سے پہلے بفر ایک کریٹ کیا جائے، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ بھی جو ہے وہ قرضے لے کر جو ہے اس بفر کو کریٹ کر لیں، کیونکہ NIR کا نمبر اگر نیگیٹو ہے سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بفر جو ہے وہ ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے ہی کریٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سر جو کوشچن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے ایز اے ریگولیٹر، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ماضی میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروگرام شروع کیے گئے اور اس میں ڈیفالٹ ہوئے، تو اب جو یہ پروگرام ہے اس میں آپ کیسے انشور کریں گے کہ اس میں جو ڈیولپ کیا جائے گا اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کا نقصان نہ ہو؟ آپ کے بڑے اچھے سوال ہیں، میں تب دونوں کے جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے سوال میں آپ نے ایک اسمپشن بھی شیئر کر لی جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ کھول کے گفتگو کر لیں۔ اور وہ آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارے ریزروز بڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرضے لیں، اور اس پہ میں اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ لیول اور چینج کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول نیگیٹو۔ اگر ایک نیگیٹو لیول کم نیگیٹو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، وہ اچھی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اور آپ چینج کی بات کر رہے ہیں, آپ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے گراس ریزروز بڑھے لیکن نیٹ انٹرنیشنل ریزروز اتنے ہی نیگیٹو رہے, اور وہ نہیں ہوا. ان کی جو نیگیٹو لیول تھا وہ کم ہوا. تو اس پہ میں چاہوں گا, اور اگر میں یہ پوائنٹ اچھی طرح واضح نہیں کر سکا تو آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. آپ کے ساتھ تو ویسے بھی کبھی کبھار گفتگو ہوئی ہے 1-on-1, اور اس کو بڑی تفصیل سے آرام سے آپ کو سارے نمبرز کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ کیوں ثابت ہوتا ہے کہ اگر NIR کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گراس ریزروز بڑھے ہیں اس کی بنیادی وجہ قرضے نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کامیاب پاکستان کو میں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک ہدف ہے جس کو اسٹیٹ بینک فلی سپورٹ کرتا ہے, کہ ہماری فائنینشیل انکلوژن, شمولیت جو ہم لانا چاہتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کافی ساری خود اسکیمیں دی ہوئی ہیں جو اسی انکلوژن کو بڑھانے کا آبجیکٹو ہے, اور اس پروگرام کا جو آبجیکٹو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس فائنینشیل انکلوژن کو, ایک تو شمالیت کو بڑھایا جائے اور ان لوگوں کو فائنینشیل ایکسیس دیا جائے جن کو ابھی فائنینشیل ایکسیس نہیں ہے. اب اس کا جو مین اس میں جو پرنسپل ہے جو کہ آئی بلیو پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہے, بٹ یہ آپ کو آپ بے شک ڈبل چیک بھی کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مائکرو فائنانس ادارے ہیں ان کو لیکوڈیٹی دی جائے کہ وہ جو آگے اینڈ یوزر ہے اس کو لیکوڈیٹی فراہم کریں, اس کو قرضے فراہم کریں. اب اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہی وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس قسم کا کام کرتی ہیں, اور اگر ان کو سپورٹ مل جائے, یعنی کہ ان کو فنڈز جنریٹ کرنے کی کوئی سورس مل جائے جو کمرشل بینکس لینڈ کریں گے, تو پھر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ جو کام پہلے سے ہی کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. اب جب بھی کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو یہ تو فرض ہے سارے پالیسی میکرز کا کہ اس کے ڈیزائن پیرامیٹرز کو ایسے رکھا جائے کہ اس میں لیکیج نہ ہو, ویل ٹارگیٹڈ ہو. اس کے ڈیزائن پیرامیٹرز بن رہے ہیں, اور جیسے ہی بنیں گے تو حکومت آپ کے سامنے وہ رکھیں گے اور وہ ساری آپ کو باتیں بتائیں گے کہ کیسے انشور کر رہے ہیں کہ میکسیمم ایفرٹ ہو کہ یہ ویل ٹارگیٹڈ ہو اور انہی لوگوں کو جائے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اس میں جو آڈٹ کا میکنزم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. لیکن ہم ان ڈیٹیلز میں بالکل جائیں, لیکن جو براڈر پرسپیکٹو ہے اس کو نہ بھولیں کہ یہ ایک نئی چیز اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ طبقہ جس کو ماضی میں آسانی سے قرضہ نہیں ملا اس کے لیے کوئی فریش آئیڈیا لایا جائے کہ اس کو یہی انسٹیٹیوشنز فیسیلیٹیٹ کریں جو پہلے نہیں کر رہی تھیں. اگلا سوال لے لیں. انٹرسٹ آرڈر سے انفلیشن کی کیا پروجیکشن ہے اور انٹرسٹ ریٹ کیا یہی برقرار ہے یا کم ہوگا؟ دو چیزیں آپ کو بتانا بڑا مشکل ہے, ایک کہ آگے ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا اور دوسرا آگے انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا. لیکن آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہم نے اپنی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں دوسرے سوال پہ تھوڑی سی گائیڈنس دینی شروع کر دی. اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ گائیڈنس, یعنی کہ ان قریب اسٹیٹ بینک کیا دیکھ رہا ہے انٹرسٹ ریٹ کے لحاظ سے, اور میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کائنڈلی جب وقت ملے تو پڑھیں اس کو, کیونکہ ہم اس کو کافی سوچ و فکر کے بعد مانیٹری پالیسی کمیٹی اس کو لکھتی ہے. ہم نے کوئی 2 مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز یا 3 سے ایک پیراگراف اس میں اضافی ڈالا کہ آگے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کیسے فیصلے کرے, اور اس میں 2-3 بنیادی میں آپ کے سامنے نقطے جو ہم نے پیغام دینے کی کوشش کی. پہلا یہ کہ ابھی جو ہے مانیٹری پالیسی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے, جس کو ہم اکوموڈیٹو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں, سپورٹو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں, جس کو آپ جیسے مرضی میجر کر لیں. ریئل انٹرسٹ ریٹ جو اکانومسٹ یوز کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ میں سے اگر آپ انفلیشن کی سطح نکال دیں تو اس کو ریئل انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں,
وہ نیگیٹو ہے. اگر آپ جو ہماری منی سپلائی جس رفتار سے بڑھی ہے, منی گروتھ جس رفتار سے ہو رہی ہے, اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں. آپ لون گروتھ جو آ رہی ہے, آٹو فائنینسنگ آپ دیکھ لیں, وہ بھی تبھی بڑی ہے جب یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں. جس مرضی میٹرک سے آپ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مانیٹری سے بڑا سپورٹ مل. ہم نے فارورڈ گائیڈنس میں یہ کہا کہ یہ ابھی مناسب ہے. اگر ہمیں مستقبل میں یہ آثار نظر آئے کہ مہنگائی میں ڈیمانڈ کا رول زیادہ بڑھ رہا ہے, سپلائی کا نہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی سے مراد ہے, سپلائی سائڈ میں آتی ہیں چیزیں جیسے مثلا کھانے کی جو قیمتیں ہیں, اگر وہ اوپر نیچے ہیں, وہ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ سپلائی کنسٹرینٹس ہے, یا جو ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس اس میں بہت زیادہ فرق ہے, جو مڈل مین ہے اس کے مارجن چینج ہو رہے ہیں, یا کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی. لیکن اگر مہنگائی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہونی شروع ہو جائے کہ لوگ پیسہ بہت خرچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آمدنی بہت آ گئی ہے خرچنے کی, تو پھر مانیٹری پالیسی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. لیکن جب فیصلہ کرے گی اور اگر مارک اپ ریٹ کو بدلنا پڑا تو اس کو جس رفتار سے بدلیں گے وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ماضی میں تھا. ماضی میں آپ کو یاد ہے جب مارک اپ ریٹ کو 13.25% کرنا پڑا تو بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑے, ایک ہی میٹنگ میں کافی زیادہ اس کو بڑھانا پڑا. ہم نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے اگر اس کو ہمیں چینج کرنا ہوا تو وہ ایک مناسب انداز میں آہستہ آہستہ ہوئے گا, اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پہلے تھا. اور اس کی ایک وجہ تھی, وجہ اس کی یہ تھی کہ تب جو ہمارا خسارہ تھا وہ بہت بڑا تھا اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ بڑے کم تھے, اور ہم نے اپنے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو دکھانا تھا کہ ہم اسٹیبلائزیشن کو اچھی طرح اس کو قابو پا لیں گے, اس میں کامیاب ہوئیں گے, کیونکہ جتنی جلدی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو اتنی ہی جلدی مارکیٹ کو کانفیڈنس آئے گا. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریمیٹنسز کے آنے کی وجہ سے بہت بہتر صورتحال میں رہا ہے. ایکسپورٹ بڑی ہے لیکن سر آج تک اب سعودی عربیہ سے جو صورتحال لگ رہی ہے اس جولائی کا نمبر اگر پیچھے جولائی سے کمپیئر کریں تو 4% جولائی ہے, اور فیوچر میں بھی ایکسپیکٹڈ ہی لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو میجر سورس ہے ریمیٹنسز کا, وہاں لوگوں سے بات کریں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہاں سے ڈکلائن نہ ہو جائے پاکستان سے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ عمرہ کی بھی اجازت دے دی, تو وہ بھی یہاں سے جائیں. ایک تو اگر ریمیٹنسز یہ اس لیول پہ سسپینڈ نہیں کرتی تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا صورت ہوگی. سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, ٹریکٹر بڑھ رہے ہیں, ہم ریونیو سائڈ پہ اگر جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 55% ریونیو آپ کا امپورٹ بیسڈ ہے, ڈومیسٹک ریونیو میں گروتھ نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے سوال کا جواب بڑا آسان کہ وہ سوال آپ غلط ادارے سے کر رہے ہیں. وہ سوال زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر آپ FPR سے کریں. پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, اور آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ریمیٹنسز پہ ہم کیا اگر کوئی رسکس دیکھ رہے ہیں. تو میں پہلے تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں ہم سارے دوستوں کے لیے کہ پچھلے سال میں جس رفتار سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا وہ ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تقریباً 25% سے ریمیٹنسز میں جو تقریباً $29 بلین کی پہنچی ہیں, ہسٹوریکل آل ٹائم ہائی. تو جس طرح ہمارے ریزروز انشاءاللہ ہسٹوریکل آل ٹائمز ہائی ہوئیں گے, اسی طرح ہماری ریمیٹنسز ہو گئی ہیں. یہ دونوں ایک بڑی اچھی خبر ہے. اوکے, پھر آپ نے کہا کہ شاید اگلے سال ریمیٹنسز نہ بڑھیں اس رفتار سے جس رفتار سے پچھلے سال بڑھی. ٹھیک, اگر وہ کم رفتار سے بھی بڑھتی ہیں, اس کی بیس لیکن بہت ہائی ہو چکی ہے. جب ایک ہی سال میں 25% کی آ گئی آپ کے سامنے گروتھ, تو اگر اگلے سال اس سے کم بھی گروتھ ہوتی ہے تو $بلینز میں تو بہت اضافہ ہو گیا نا.
اب آپ دیکھیں کہ لگاتار ہر مہینے $2 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں. ابھی بھی یہ جو لیٹسٹ نمبر ہے یہ 2.7 تقریباً جو ہے بلین ڈالر کی ہے. ہسٹوریکل پیٹرن سے یہ بڑا ہائی نمبر ہے. تو میں کیا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں رسکس ہمیشہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری بیس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور ہم نے اپنی فورکاسٹ میں ریمیٹنسز کا ایک بڑا ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ رکھا ہے. جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم جو 2 سے 3% کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم سسٹینیبل سمجھتے ہیں، تو اس میں جو ہم نے ریمیٹنسز کے لیے جو اسمپشن استعمال کی ہے بہت ہی کنزرویٹو استعمال کی ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ ایکچوئل جو نمبرز آئیں گے وہ اس سے زیادہ آئیں گے. میں آپ کو سیپریٹلی اس کا بتا دوں گا، لیکن 25% نہیں ہے، اس سے آدھی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی آدھی سے بھی کم ہے. آف ہینڈ مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن ہم نے خاص کر بڑا ہی کنزرویٹو پلاننگ کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو آپ نے 2 سے 3% کا اپنا ایسٹیمیٹ بنایا ہے وہ بھی آپٹمسٹک اسمپشنز. دوسری میں ایک چیز اور ساتھ کہتا جاؤں، ہماری ابھی جو اسیسمنٹ ہے وہ ظاہر ہے انفارمیشن کی بیسس پہ بدل بھی سکتی ہے اور ہر مہینے ہمیں اور انفارمیشن آتی ہے. پہلا میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو معاشی ٹیم ہے ہمارے وزیر خزانہ کی لیڈرشپ میں، وہ ہر مہینے کے اعداد و شمار کو دیکھ کے یہ اپنی اسیسمنٹ کو ری وزٹ کرتی ہے اور اگر کوئی اور پالیسیز لانی ہوئیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مناسب لیول پہ رہے تو وہ لائیں گے، کیونکہ ہم بالکل یہ افورڈ نہیں کریں گے کہ آپ لوگ پریشان ہو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. دوسرا نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا ٹائمنگ کا مس میچ ہے. وہ کیا؟ امپورٹس بڑھنی شروع ہوگی کیونکہ اکانومی گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب سارے کنزمپشن کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے بھی گرو کر رہے ہیں. ایک سکیم جو اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال دی ٹرف، جس سے تقریباً 430 ارب کی نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کافی ساری انویسٹمنٹ وہ ہے مشینری کی، نئی مشینری کی. یہ مشینری جو ہے یہ لگ رہی ہے اور یہ کافی ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر میں ہے، مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل اور بھی کچھ سیکٹرز ہیں. اس سے کیپیسٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے جو ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کیپیسٹی کنسٹرینڈ ہیں. تو ان مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ مشینری انسٹال ہوئے گی کیپیسٹی بڑھے گی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی. تو تھوڑا سا اس میں ٹائمنگ کا بھی مس میچ ہے کہ امپورٹس پہلے بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور ایکسپورٹس کو بڑھنے میں کچھ مہینے لگیں گے. تو ابھی جو ہماری اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اس فسکل ایئر میں مہینے گزرتے جائیں گے ایکسپورٹ کا پک اپ آپ زیادہ دیکھیں گے کیونکہ وہ کیپیسٹی آن لائن آنی شروع ہو جائے گی. اگلا سوال لے لیں اور پھر یہ آخری سوال ہم کر لیں. چلیں سیکنڈ. سر میرا کوشچن پالیسی ریٹ کے حوالے سے ہے کہ اس وقت پالیسی ریٹ ہے وہ 7% پر کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے. آپ کی باتوں سے یہ انڈیکیشن لگ رہی ہے کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں جو چینج آئے گی وہ انکریز کی طرف لگ رہی ہے. کیا ابھی جو آپ نے بتایا کہ ریزرو بھی بہتر ہیں اور ہمارا کرنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہے، وہ کام ہے، تو ان دونوں انڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈگریز آنی چاہیے جس طرح دیگر جو ہمارے جو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں یا چائنا میں یا دوسرے کنٹریز میں پالیسی ریٹ ہم سے کافی کم ہے 4% 3%. تو ہم اس کو کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ بڑھے گا یا کمی کی طرف جائے گا؟ آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ جی تنویر صاحب، انکریز کا لفظ میرے منہ سے تو نہیں نکلا، آپ کے منہ سے نکلا ہے. میں نے کہا کہ اگر جو چینج آئے گی تو وہ ایک آہستہ آہستہ آئے گی. نمبر 1 آئی وانٹ ٹو کلیریفائی. نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ سکتا ہے تو میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اسٹیٹ بینک کی جو مارک اپ ریٹ کو سیٹ کرنے میں ایک بڑی اہم جو فیکٹر ہوتا ہے وہ مہنگائی، اور ابھی جو ہماری مہنگائی کی صورتحال ہے یہ تقریباً 8% جو ہے گروتھ، اس میں کافی سارا حصہ ان فیکٹرز کا ہے جو انٹرسٹ ریٹ سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں اور بجلی کی قیمت اور اس قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے ہیں جی. اب ہم نے
جو نیگیٹو ریل انٹرسٹ ریٹ رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ابھی تک جو فیکٹرز ہیں وجوہات جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے وہ مارک اپ ریٹ سے رسپونڈ نہیں کرتے. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے مارک اپ ریٹ بڑھایا جائے, ایک وہ ہو سکتی ہے اگر مانیٹری پالیسی کمیٹی اگلی میٹنگ میں اس کے سامنے جو ڈیٹا آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صورتحال کچھ بدل رہی ہے. اس کو اسیس کرنے کے لیے ہم بہت سارے انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں. اس میں جو نان فوڈ نان انرجی انفلیشن ہے, کور انفلیشن, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں یہ چیزیں فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں. اور کافی سارے ایلیمنٹس ہیں, انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کا سروے ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اگر ایکسچینج ریٹ کی سائڈ پہ کچھ لوگوں کو پریشانیاں ہوں تو عموماً پھر جو ہمارے مارکیٹ کے پلیئرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے تو کیا سینٹرل بینک جو ہے پالیسی ریٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اور مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ سینٹرل بینک وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ پھر کیونکہ ان کو فکر یہ ہوتی ہے اچھا تو پھر یہ شاید اسی طرف کہانی چلتی جائے. لیکن یہ آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مارک اپ ریٹ بڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کو کم کریں, اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی جو ڈیلٹا ویریئنٹ اور کووڈ کی جو لہر ہے اگر وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر ہماری مارکیٹ میں انسرٹنٹی آ جاتی ہے کہ شاید جو ہم معاشی ترقی دیکھ رہے تھے اور جو ہم جی ڈی پی گروتھ دیکھ رہے تھے وہ اس رفتار سے آگے نہ چل سکے, تو پھر وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مارک اپ ریٹ ہے اس کو دوسری طرف لے کے جایا جائے, کم کیا جائے. تو میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو میں تو یہ اشارہ نہیں کیا کہ یہ کس سمت میں جائے گی, لیکن یہ آپ کو ضرور وضاحت کی ہے کہ کیا وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کووڈ کے دوران دیکھیں یہ بیلنس آف رسکس ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا ہے, لیکن کووڈ کے دوران اگر آپ نے مانیٹری پالیسی کو جس طرح کہ میں نے کہا کہ دا کاسٹ آف نارملائزنگ سے مراد ہے کہ جو اتنا اسٹیمولس دیا ہوا ہے اس کو کم کرنا, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ کووڈ میں دا کاسٹ آف نارملائزنگ ٹو سون آر مچ ہائر دین دا کاسٹ آف نارملائزنگ ٹو لیٹ. یعنی کہ کووڈ کے دوران ہمیں کافی حد تک کنونس ہو جانا چاہیے کہ ہم کووڈ کی لہر پہ قابو پا لیں گے. اس سٹیج پہ جب ہم پہنچیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اب اکوموڈیشن کو جو ہم نے سپورٹ دیا ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. آخری سوال ہے. سر ایک کوشچن ہے کہ خبریں چل رہی ہے کہ شاید پاکستان جو ایمرجنگ مارکیٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے اور 20 کیٹیگری میں بنا دیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا IMF کے ساتھ نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کا کوئی چانس ہے پہلے آپ کے سوال کا جواب بڑا آسان ہے اور اس کے بعد آپ کا. تو آپ نے کل شاید جو گفتگو ہوئی تھی وزیر خزانہ کے ساتھ, انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس کا جواب دیا آپ کو, اور وہی ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ. تو جب انہوں نے اتنا اچھا آپ کو جواب دے دیا کہ IMF کا ہدف, ان کا گول, ہمارا گول ایک ہی ہے, رستہ جو اپنانا ہے اس گول کو حاصل کر, اس گول تک پہنچنے میں, اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں, اس میں اگر کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں تو وہ تو ایک ہیلدی ڈسکشن ہے جو ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی IMF میں پہلے نوکری کی تھی, استعفیٰ دینے سے پہلے ہر ملک میں ہی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے. ہر ملک میں ہی اتھارٹیز جو ہیں وہ ایک آلٹرنیٹیو پلان بھی پرپوز کرتے ہیں, اور ایسی گفتگو جو ہے یہ بڑی نارمل ہے, ہر ملک میں یہ ہوتی ہے. میں نے خود بھی ایسی ہی گفتگو بہت دفعہ دیکھی ہوئی ہے پہلے. تو انہوں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتایا کہ گول ایک ہی ہے. اگر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کا بیسٹ رستہ ہے جو پاکستان کی آن دا گراؤنڈ اسپیسیفک ریالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے, تو وہ گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کا سوال تھا کہ یہ جو انڈسیز جو سٹیٹس کرتی ہیں, تو دیکھیں اس میں فرنٹیئر مارکیٹ, ایمرجنگ مارکیٹ, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کلاسیفائی کرنے کا کنٹری کو,
اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل فنڈز جو ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ پاکستان کس انڈیکس میں ہے، اگر وہ انڈیکس جاری ہے تو اتنا ہی پاکستان میں سٹاکس زیادہ خرید لیں گے یا اتنا کم کر دیں گے. تو اس کے دونوں طرف امپیکٹ تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے. ایک طرف یہ کہ اگر ایمرجنگ سے فرنٹیئر ہوئی تو کیا سمبولکلی اس میں کوئی اثر پڑتا ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹ سٹیٹس سے کسی اور سٹیٹس میں آ گئی. لیکن اگر فرنٹیئر مارکیٹ سٹیٹس میں ملک کی چھوٹے ہیں اور اس میں ہماری مارکیٹ کا شیئر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان انٹرنیشنل فنڈز کو زیادہ ایلوکیشن کرنی پڑتی ہے پاکستان کی طرف، تو وہ ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ فورن انفلو زیادہ آئے گا کیونکہ پاکستان کا ریلیٹو سائز انڈیکس میں بڑھ گیا ہے. تو یہ دونوں طرف کہانی چل سکتی ہے. اس میں بنیادی طور پہ کوئی ایسی ہمیں فکر کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈیکس فنڈز کے علاوہ بہت سارے اور انٹرنیشنل فنڈز ہوتے ہیں جو پاکستان کی کمپنیز کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ کی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ کیا منافع دکھا رہی ہیں، ان کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں، اور اس بیسس پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں. اور ایسے بھی فنڈز کافی سارے ہیں جو اپنا کام اسی طرح کرتے رہیں گے چاہے پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ میں ہو یا فرنٹیئر. بہت بہت شکریہ.